ذرا سوچیں، آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ایک شہر میں دنیا کے اولین تحریری آئینی اصولوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ جی، ایک ایسا نظام انصاف قائم ہو رہا تھا جو حکمرانوں کے اختیار سے بھی آپ کہہ سکتی ہیں بلند تھا۔ بالکل، اور شفافیت، جواب دہی ایسے پیمانے بن رہے تھے جن کی جھلک آج بھی شاید جدید ریاستوں میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک زندہ میراث ہے جس کی گہرائی آج بھی حیران کرتی ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک غیر معمولی سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی گفتگو کے سلسلے کا تعارف ہے جو ایک بہت بہت اہم علمی کام پر مبنی ہے۔ جی ہاں، ہم ابتدائی اسلامی دور کے ان بنیادی اصولوں اور فیصلوں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے آپ کہہ سکتی ہیں آنے والی صدیوں کے لیے قانون اور طرز حکمرانی کی سمت متعین کی۔ اور ہماری اس گفتگو کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ایک کتاب ہے۔ عنوان ہے اسلامی فقہ کی بنیادیں، نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کے عدالتی نظائر۔ مصنف ہیں ظہیر احمد میر۔ جی، اور خاص طور پر ہماری توجہ اس کی جلد اول اور اس کی بھی ذیلی جلد اول پر رہے گی، جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں سے متعلق ہیں جنہیں ہم آئینی نوعیت کا کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہی ہے کہ یہ ان فیصلوں کو ایک منظم انداز میں پیش کرتی ہے۔ تو آج کی نشست کا مقصد یوں سمجھیں کہ اس کتاب اور ہماری جو آنے والی گفتگویں ہیں ان کے دائرہ کار، اہمیت اور ساخت کا ایک تعارف پیش کرنا ہے۔ جی، خاص طور پر وہ 120 آئینی نوعیت کے مقدمات اور فیصلے جن کا ذکر اس کتاب میں ہے اور جو اسلامی قانون، ریاست اور معاشرت کی بنیاد بنے۔ یہ صرف ایک فہرست نہیں لگتی، یہ تو ایک مکمل نظام کی ابتدائی شکل لگتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان عدالتی نظائر یا آئینی فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف گزرے ہوئے واقعات کا بیان نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ بنیادی ستون ہیں جن پر اسلامی فقہ یعنی اسلامی قانون کی جو انسانی سمجھ بوجھ ہے اور اس کا عملی اطلاق اور طرز حکمرانی کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے نہ صرف اس وقت اور معاشرے میں رہنمائی دی بلکہ آنے والی نسلوں اور صدیوں کے لیے بھی قانونی، اخلاقی اور انتظامی معیارات قائم کیے۔ ان کی اہمیت صرف تاریخی نہیں بلکہ اصولی اور نظریاتی بھی ہے۔ اور اس کام کا دائرہ کار تو واقعی بہت وسیع لگتا ہے، بہت متاثر کن ہے۔ جیسا آپ نے کہا، کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب 120 مخصوص آئینی نوعیت کے مقدمات اور فیصلوں کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے میثاق مدینہ سے، جسے کتاب میں کیس نمبر 1 کہا گیا ہے۔ یہ تو وہ مشہور دستاویز ہے جسے کئی لوگ دنیا کے اولین تحریری آئینوں میں شمار کرتے ہیں۔ بالکل، جس نے ایک کثیر المذہب معاشرے کے لیے بنیادی اصول وضع کیے۔ جی ہاں، در حقیقت میثاق مدینہ خود ایک شاندار مثال ہے کہ ریاست اور شہریوں کا تعلق، مختلف گروہوں کے حقوق اور فرائض، اجتماعی دفاع، ان معاملات کو کتنی وضاحت سے بیان کیا گیا۔ صحیح۔ لیکن یہ سلسلہ صرف ریاستی ڈھانچے یا آئینی معاملات تک نہیں رکتا، یہ بہت آگے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب میں جو آخری کیس ہے، کیس نمبر 120، وہ اداروں کی اخلاقیات اور جواب دہی جیسے آپ دیکھیں آج کے دور کے اہم موضوعات سے متعلق ہے۔ اچھا، یعنی اتنا وسیع ہے۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظائر انفرادی آزادیوں اور حقوق سے لے کر اجتماعی ذمہ داریوں، معاشی اصولوں، عدالتی طریقہ کار اور یہاں تک کہ ریاستی اداروں کے احتساب تک زندگی کے کتنے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ 120 مقدمات کی تعداد یہ بذات خود ایک کیا کہتے ہیں غور طلب بات ہے۔ یہ چند اتفاقیہ فیصلے نہیں لگتے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک شعوری کوشش لگتی ہے کہ ایک نئے معاشرے اور ریاست کے لیے ایک جامع قانونی اور اخلاقی ڈھانچہ بنایا جائے۔ کیا اس تعداد سے یہ لگتا ہے کہ اس ابتدائی دور میں قانون کی بالادستی اور اصولوں کی وضاحت کو اتنی اہمیت دی جا رہی تھی؟ یقیناً، یہ تعداد اور ان فیصلوں کی نوعیت یہ اس دور کی قیادت کی سنجیدگی، ان کی دور اندیشی اور ریاست سازی کے ویژن کو ظاہر کرتی ہے۔ 120 مخصوص مقدمات کا ریکارڈ ہونا
اور ان کا محفوظ رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصولوں کی بنیاد پر ایک منظم معاشرہ قائم کرنے پر زور تھا۔ یہ صرف وقتی مسائل کے حل نہیں تھے، یہ مستقبل کے لیے نظیر قائم کرنے کی کوشش تھی۔ یہ اس بات کی بھی عکاسی ہے کہ حکمرانی کو ذاتی پسند و ناپسند کی بجائے طے شدہ اصولوں کے تابع کرنے کا رجحان تھا۔ اور مصنف نے جس محنت سے ان بکھرے ہوئے واقعات کو اکٹھا کر کے ایک مربوط قانونی ڈھانچے میں پیش کیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ انہوں نے تاریخی روایات، سیرت، حدیث کے وسیع ذخیرے سے ان واقعات کو چنا ہے جن کی نوعیت قانونی یا آئینی تھی۔ اچھا، تو یہ تو ایک بہت ہی وسیع کینوس ہے۔ میثاق مدینہ جیسے واقعات تو خیر اکثر سنے ہیں، لیکن کیا ان 120 میں سے کوئی ایسی مثال دے سکتی ہیں جو شاید کم سنی گئی ہو لیکن آج کے حالات میں بھی دلچسپ لگے یا حیران کن طور پر متعلقہ محسوس ہو؟ یہ اچھا سوال ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا ایک کیس ہے بازار میں قیمتوں کے تعین اور ذخیرہ اندوزی سے متعلق۔ اچھا۔ اس دور میں جب قحط سالی کا خدشہ تھا، کچھ تاجروں نے اشیاء خوردنوش کو روکنا شروع کر دیا تاکہ قیمتیں بڑھنے پر زیادہ منافع کمائیں۔ یعنی ہولڈنگ؟ جی بالکل۔ اس موقع پر جو اصول وضع کیا گیا وہ صرف ذخیرہ اندوزی کی ممانعت تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں عوام کی بنیادی ضروریات تک رسائی کو یقینی بنانے اور مارکیٹ میں غیر منصفانہ طریقوں کو روکنے کا پہلو بھی شامل تھا۔ یعنی صرف سزا نہیں بلکہ ایک سسٹم بنانے کی کوشش؟ بالکل۔ اس فیصلے نے ایک بنیادی معاشی اصول قائم کیا کہ منافع خوری کی اجازت وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں عوام الناس کی بنیادی ضروریات متاثر ہونے لگیں۔ اب اگر آپ غور کریں یہ اصول آج بھی کتنا متعلقہ ہے۔ ہاں بالکل، آج کل کی مہنگائی اور مارکیٹ مینیپولیشن کے دور میں تو بہت زیادہ۔ جی، جب ہم عالمی سپلائی چین کے مسائل، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے یا آن لائن مارکیٹ پلیسز پر قیمتوں میں ہیرا پھیری کی بات کرتے ہیں، یہ 1400 سال پرانا فیصلہ آج کی معاشی اخلاقیات اور ریگولیشن کی بحث میں بھی ایک اہم نقطہ فراہم کرتا ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں، یہ قابل عمل حکمت ہے۔ یہ واقعی زبردست مثال ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان نظائر میں کتنی گہرائی اور عملی پہلو ہے۔ تو ظاہر ہے اتنے وسیع موضوع کو ایک نشست میں تو سمیٹنا ناممکن ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آنے والی گفتگوؤں کا ایک خاص ڈھانچہ ہوگا۔ جی، اسی وسعت اور گہرائی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ آنے والی نشستوں میں ان 120 مقدمات میں سے ہر ایک پر الگ الگ تفصیلی گفتگو کی جائے۔ ہر ایک پر الگ گفتگو؟ جی، آج کی یہ نشست جیسا آپ نے کہا صرف ایک تعارفی جائزہ ہے، ایک طرح سے سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہر مقدمے کے لیے ایک پوری نشست، کیس نمبر 1 میثاق مدینہ سے لے کے کیس نمبر 120 اداروں کی جواب دہی تک، ہر ایک کا الگ الگ جائزہ۔ یہ تو واقعی ایک بہت تفصیلی سلسلہ ہوگا۔ بالکل۔ اس طرح ایک بہت بڑے اور شاید پیچیدہ موضوع کو چھوٹے قابل فہم حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بالکل یہی مقصد ہے۔ اس طرح ہم ہر فیصلے کے تاریخی پس منظر، اس میں شامل قانونی اور آئینی نکات، اس کے کردار اور سب سے اہم اس کے دور رس اثرات اور اس سے حاصل ہونے والے اصولوں کو پوری توجہ اور گہرائی سے سمجھ سکیں گے۔ جی، یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ فیصلے صرف اس وقت کے فوری مسائل کا حل نہیں تھے، بلکہ یہ ایک پائیدار قانونی اور ریاستی نظام کی بنیادیں فراہم کر رہے تھے۔ یہ وہ نظائر تھے جنہوں نے مستقبل کی نسلوں کے لیے راستے معین کیے اور اسلامی قانونی روایت کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہر کیس ایک سبق ہے، ایک اصول کی وضاحت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے علمی سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ابتدائی اسلام کے 120 بنیادی قانونی اور آئینی نظائر کا مطالعہ کیا جائے گا۔ جی، اور یہ سفر ظہیر احمد میر کی کتاب اسلامی فقہ کی بنیادیں، نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے عدالتی نظائر پر مبنی ہوگا۔ خاص طور پر اس کی پہلی جلد کی پہلی ذیلی جلد پر ہماری توجہ رہے گی۔ اور اس سفر میں ان تمام لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے جو قانون، تاریخ، سیاست، اخلاقیات یا محض انسانی تہذیب کے ارتقاء میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ صرف ماضی کا مطالعہ نہیں ہے، نہیں، یہ قانونی اصولوں کی جڑوں کو سمجھنے کا ایک منفرد موقع ہے
یہ دیکھنے کا موقع ہے کہ صدیوں پہلے انصاف، مساوات اور حکمرانی کے کون سے بلند معیارات قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھیں۔ جی ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ غور کرنے کا موقع ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات اور اصول جیسے شفافیت، جواب دہی، مشاورت، انسانی وقار کا تحفظ آج کے جدید پیچیدہ دور میں کس حد تک متعلقہ ہیں اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ کیا 14 صدیاں پہلے کے اصول آج بھی ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں، خاص طور پر جب دنیا اتنی بدل گئی ہے۔ ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن، مصنوعی ذہانت، یہ سب نئے چیلنجز ہیں۔ یقیناً دنیا بدلی ہے، لیکن کچھ بنیادی انسانی اور معاشرتی اصول شاید وقت کے ساتھ نہیں بدلتے۔ شاید نہیں بدلتے، صحیح۔ انصاف، سچائی، امانت، کمزوروں کا تحفظ، قانون کی نظر میں برابری، یہ وہ آفاقی قدریں ہیں جن کی ضرورت ہر دور میں رہتی ہے۔ ان نظائر کا مطالعہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ ان قدروں کو عملی جامہ کیسے پہنایا گیا۔ اور جہاں تک نئے چیلنجز کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہمیں جدید مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی سمت مل جائے۔ مثال کے طور پر جب ہم مصنوعی ذہانت AI کے اخلاقی پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، جی، جو آج کل بہت بڑا موضوع ہے۔ بالکل، تو شفافیت کہ الگوریدمز کیسے کام کرتے ہیں اور جواب دہی کہ غلطی کی صورت میں ذمہ دار کون ہے جیسے سوالات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بنیادی سوالات ہیں۔ یہ وہی اصول ہے جن پر ان ابتدائی نظائر میں بھی زور دیا گیا، اگرچہ بالکل مختلف سیاق و سباق میں، تو اصل روح یا اصول کی ریلیونس وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو اس تعارفی گفتگو کے ساتھ ہم اس سلسلے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جی، آنے والی نشستوں میں ہم ان 120 مقدمات کی دنیا میں غوطہ-زن ہوں گے، ایک ایک کر کے، تفصیل کے ساتھ۔ اور جاتے جاتے ایک حتمی سوچ یا سوال سننے والوں کے غور و فکر کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ یہ بات کتنی غیر معمولی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے کئی حصوں میں شاید قانون کی حکمرانی کا تصور بھی واضح نہیں تھا، عرب کے ایک شہر میں نہ صرف آئینی اصول وضع کیے جا رہے تھے بلکہ انہیں اتنی تفصیل سے محفوظ بھی کیا جا رہا تھا۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ اس اولین دستاویزی شکل کو سمجھنا آج حکمرانی، آئین سازی اور انصاف کے بارے میں ہماری موجودہ سوچ کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہمیں اپنے آج کے نظاموں پر نظر ثانی کرنے یا ان میں بہتری لانے کے لیے کوئی نیا زاویہ فراہم کرتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ یا پھر اس پہلو پر غور کریں، 14 صدیوں پہلے 120 مخصوص آئینی اور قانونی فیصلوں کو دستاویز کرنے کا عمل، یہ عمل بذات خود اس وقت کی قیادت، ان کی سنجیدگی اور ریاست سازی کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں نظائر نہ صرف قائم ہوئے بلکہ اگلی نسلوں تک منتقل بھی ہوئے؟ یہ عمل خود کن ترجیحات، کن مقاصد اور مستقبل کے لیے کس قسم کی منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتا ہے؟ ان سوالات پر غور کرنا واقعی اس سفر کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ بانٹا ہے 5 حصوں میں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آج ہم ان کا ایک تعارفی جائزہ لیں گے۔ تو گویا ہم ایک طرح سے ماضی میں جھانک رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ابتدائی اسلامی ریاست نے حکمرانی، قانون، انسانی حقوق کے وہ کون سے عملی نمونے دیے جن پر آج بھی بات ہونی چاہیے۔ جی، اور مقصد صرف خلاصہ پیش کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان میں جو سبق ہیں، جو بصیرت ہے، اسے سمجھنا ہے۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ چلیں جی، پہلا حصہ۔ پہلا حصہ ہے آئینی بنیادیں، کیس نمبر 1 سے 24 تک۔ یہ ہمیں لے جاتا ہے 622 عیسوی کے مدینہ میں۔ مدینہ؟ اچھا۔ ایک ایسا شہر جہاں مختلف قبائل تھے، مذاہب تھے، گروہ آباد تھے، مہاجرین، انصار، یہودی قبائل، اور ظاہر ہے ایک دوسرے پر اعتماد کی بھی کمی تھی۔ اور یہیں وہ مشہور میسا کے مدینہ سامنے آتا ہے، کیس نمبر 1۔ اسے تو اکثر تاریخ کا پہلا تحریری آئین بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، کہتے ہیں، لیکن کتاب اس کی ایک خاص بات پر زور دیتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میثاق مدینہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک آپ کہہ لیں انقلابی کوشش تھی کہ ایک کثیر المذاہب، کثیر النسلی معاشرے کو ایک واحد سیاسی اکائی بنایا جائے۔
ایک سیاسی اکائی۔ جی، اس نے صرف مذہبی آزادی نہیں دی جو اس زمانے میں تو بہت بڑی بات تھی، بلکہ اجتماعی دفاع اور انصاف، سب کے لیے انصاف، بلا تفریق مذہب و نسل، اسے ریاست کی ذمہ داری قرار دیا۔ واہ! یہ عملی طور پر مختلف گروہوں کو ایک مشترکہ پہچان اور مقصد دینے کا ایک فارمولا تھا۔ تو یہ وہ بنیاد تھی جس پر ریاست کی عمارت کھڑی ہوئی۔ کتاب کے مطابق اس بنیاد پر مزید کون سے ستون قائم کیے گئے؟ اسی میثاق کی روح کو آگے بڑھاتے ہوئے مشاورت یعنی شورا، اسے ریاستی پالیسی کا لازمی حصہ بنایا گیا۔ شورا، جی۔ ہاں، یہ صرف مشورہ لینا نہیں تھا، بلکہ اجتماعی دانش کو فیصلہ سازی میں شامل کرنے کا ایک ادارہ جاتی طریقہ تھا۔ اچھا، یعنی انسٹیٹیوشنلائز تھا۔ بالکل۔ پھر ایک آزاد عدلیہ کا تصور، جہاں حکمران خود بھی قانون کے سامنے جواب دہ تھے۔ یہ اقتدار پر ایک واضح حد تھی۔ جی ہاں، یہ تو بہت اہم ہے۔ اور قانون سازی کا سرچشمہ وہ قرآن و سنت کو قرار دیا گیا، یعنی اصول آسمانی ہدایت سے لیے جائیں گے۔ اور عوامی بہبود کے ادارے جیسے بیت المال کا ذکر آتا ہے، اس کا کیا کردار تھا؟ کیا وہ صرف ٹیکس آفس تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کے جو کیسز ہیں نا، وہ واضح کرتے ہیں کہ بیت المال صرف ریونیو اکٹھا کرنے کی جگہ نہیں تھا۔ اچھا۔ اس کا بنیادی مقصد تھا براہ راست عوامی بہبود، خاص طور پر غریب، یتیم، ضرورت مند، ان کی کفالت یقینی بنانا۔ یعنی ایک سوشل سیفٹی نیٹ۔ بالکل، یہ ایک سماجی تحفظ کا نظام تھا، ہے نا، جو اسے آج کے قومی خزانوں سے کافی مختلف بناتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح میرٹ پر تقرریاں، یعنی قابلیت کو رشتہ داری یا تعلقات پر فوقیت دینا، اور حکومتی معاملات میں شفافیت اور جواب دہی، یہ اصول بھی ان ابتدائی 24 کیسز میں واضح کیے گئے ہیں۔ تو یہ سب مل کر ایک ایسی ریاست کا نقشہ بناتے ہیں جو انصاف، برابری اور اجتماعی ذمہ داری پر قائم تھی۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں آئینی بنیادیں جو عام حالات کے لیے بنی، لیکن کسی بھی نظام کا اصل امتحان تو وہ مشکل وقت میں ہوتا ہے، بحران میں۔ درست کہا آپ نے۔ یہی ہمیں کتاب کے دوسرے حصے کی طرف لاتا ہے، ہنگامی اختیارات اور بحرانوں کا نظم، کیس 25 سے 48 تک۔ یہاں کن چیلنجز کا ذکر ہے؟ بالکل، اس حصے میں ریاست کو جو شدید بحران پیش آئے نا، اور ان سے کیسے نمٹا گیا، اس کا تجزیہ ہے۔ مثال کے طور پر حبشہ اور پھر مدینہ کی ہجرت کے واقعات۔ کتاب ان کو صرف ہجرت نہیں کہتی، اچھا، بلکہ پناہ گزینوں کے حقوق اور جو میزبان ریاست ہے اس کی ذمہ داریاں اس حوالے سے دیکھتی ہے کہ کیسے نئے آنے والوں کو معاشرے میں جگہ دی گئی، ضم کیا گیا۔ انٹیگریشن۔ جی۔ پھر مکہ کا معاشی بائیکاٹ ایک اور کیس ہے۔ یہ معاشی پابندیوں اور ریاستی سطح پر خود انحصاری کی حکمت عملیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور جنگیں، بدر، احد وغیرہ، کیا یہ صرف ملٹری ہسٹری ہے؟ نہیں، کتاب ان جنگوں کو لیڈرشپ کے امتحان کے طور پر دیکھتی ہے۔ قیادت کا امتحان۔ جی، بدر میں کامیابی کے بعد کیا چیلنجز آئے، احد میں ایک غلطی ہوئی، اس کے نتائج کیا نکلے اور اس سے کیا سبق سیکھا گیا۔ جی ہاں، وہ تیر اندازوں والا واقعہ۔ بالکل۔ پھر غزوہ خندق، باہر سے خطرہ تھا تو اجتماعی دفاع کیسے کیا، جدید ٹیکنالوجی یعنی خندق کا استعمال کیسے ہوا، یہ سب قیادت، فیصلہ سازی اور بحران میں ثابت قدمی کے عملی اسباق ہیں۔ اور صلح حدیبیہ، وہ معاہدہ جو اسی حصے میں ہے، اسے تو بظاہر ناکامی سمجھا گیا تھا شروع میں۔ جی، اور یہی کتاب کا ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا؟ کہ بعض اوقات آپ کو قلیل مدتی یعنی فوری طور پر نظر آنے والا نقصان طویل مدتی فائدے کے لیے قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ دانش مندی ہے۔ اسٹریٹیجک پیشنس کہہ سکتے ہیں۔ جو کمزوری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل مستقبل کی طاقت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح فتح مکہ کا واقعہ، انتقام نہیں لیا گیا، دشمنوں کو معافی دے کر نظام میں شامل کیا گیا۔ یہ معاشرتی استحکام کے لیے ایک بے مثال حکمت عملی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی حصے میں کیس 27 سے 29 اور 33 میں شفافیت اور ہنگامی عدالتی فیصلوں کا بھی ذکر ہے۔ تو کیا بحران میں اصول قربان کیے جا سکتے ہیں؟ یہی تو اہم نقطہ ہے۔ یہ کیسز دکھاتے ہیں کہ شدید بحرانوں میں بھی بنیادی اصولوں، خاص طور پر انصاف اور شفافیت، ان پر سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ اچھا۔ مثال کے طور پر کچھ کیسز ہیں جہاں ریاست کے تحفظ اور عوام کے جاننے کا حق، ان کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ یعنی بیلنس کرنا۔ جی،
اور ہنگامی عدالتی فیصلے یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے انصاف تیز ہو سکتا ہے لیکن منصفانہ عمل یعنی ڈیو پروسیس اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی بات ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصول پسندی صرف امن کے زمانے کے لیے نہیں ہوتی۔ صحیح کہا۔ تو آئینی بنیادیں ہو گئیں، بحرانوں سے نمٹنا بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں فرد اور ریاست کے تعلق پر۔ تیسرا حصہ ہے قانونی امداد، اخلاقیات اور متاثرین کے حقوق، کیس 49 سے 70۔ یہ نظام کا وہ انسانی پہلو لگتا ہے۔ یقیناً یہ حصہ انصاف کے نظام کو اصل میں عوام تک پہنچانے اور اسے زیادہ ہمدردانہ بنانے پر فوکس کرتا ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہر شہری کو قانونی مدد حاصل کرنے کا حق ہے تاکہ کوئی غریب ہے یا کمزور ہے تو وہ انصاف سے محروم نہ رہ جائے۔ کیس 49 سے 51 اسی پر ہے۔ لیگل ایڈ یعنی؟ جی، لیگل ایڈ۔ پھر گواہی اور دستاویزات کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، کیس 52 سے 56، تاکہ فیصلے اندازوں پر نہ ہوں، ٹھوس ثبوتوں پر ہوں۔ اور کیا تنازعات کے متبادل حل جیسے صلح صفائی اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ کیس 56 سے 58 تالسی اور مصالحت کی اہمیت بتاتے ہیں۔ اسلامی نظام انصاف یہ چاہتا ہے کہ جھگڑے پرامن طریقے سے باہمی رضامندی سے حل ہوں تاکہ معاشرے میں بگاڑ کم سے کم ہو۔ میڈیشن اور ریکنسیلیشن۔ بالکل۔ اسی طرح ججوں اور جو قانونی نمائندے ہیں، وکیل وغیرہ، ان کے لیے بڑے اعلیٰ اخلاقی معیارات رکھے گئے، کیس 59 سے 62، کیونکہ جو انصاف کر رہے ہیں ان کا اپنا کردار صاف ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اور متاثرین کے حقوق کا کیا؟ اکثر تو قانونی نظام مجرم پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کیس 63 سے 66 میں زیر بحث آیا ہے۔ اسلامی نظام انصاف میں متاثرین یعنی وکٹمز، ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کی دادرسی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اچھا؟ جی، انصاف کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہے بلکہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کے نقصان کا ازالہ کرنا بھی ہے۔ وکٹم سینٹرک جسٹس کہہ سکتے ہیں۔ اور آخر میں پچھلے فیصلوں کو نظیر یعنی پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال کرنے کا اصول، کیس 67 to 70 بھی اسی حصے میں ہے۔ یہ قانون میں ایک تسلسل اور پریڈکٹیبلٹی لاتا ہے۔ زبردست۔ یہ سب تو بہت متاثر کن ہے، لیکن ایک نظام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کا علم، اس کا تجربہ اگلی نسلوں تک نہ پہنچے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ بالکل درست۔ یہ ہمیں چوتھے حصے کی طرف لاتا ہے، علم اور ادارہ جاتی یادداشت، کیس 71 تا 90۔ مجھے خاص طور پر یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ادارہ جاتی یادداشت یعنی انسٹیٹیوشنل میموری، اسے برقرار رکھنے کے لیے اس دور میں کیا ٹھوس اقدامات کیے گئے تھے؟ کیا کیسز اس کی تفصیل بتاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ حصہ اسی پر فوکس کرتا ہے کہ علم، تجربات اور فیصلے انہیں کیسے محفوظ کیا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہوں اور آگے والوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ جی۔ کیس 71 سے 74 علم کو ایک اجتماعی امانت قرار دیتے ہیں۔ یہ کسی ایک فرد یا گروہ کی ملکیت نہیں بلکہ پوری امت کی میراث ہے۔ اس سوچ نے علم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے کی حوصلہ افزائی کی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ریاستی سطح پر ریکارڈ رکھنے کا کوئی نظام تھا باقاعدہ؟ بالکل تھا۔ کیس 75 سے 79 ریاستی ریکارڈز، معاہدے، خط و کتابت، اہم فیصلے، ان سب کو تحریری شکل میں محفوظ رکھنے کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ باقاعدہ آرکائیوز کا قیام اسی سوچ کا نتیجہ تھا۔ یعنی آرکائیونگ۔ جی، آرکائیونگ۔ اور اس کا مقصد صرف تاریخ محفوظ کرنا نہیں تھا بلکہ شفافیت، کیس 80 to 83، اور جواب دہی کو یقینی بنانا بھی تھا۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب فیصلے اور ان کی وجوہات ریکارڈ پر ہوں تو حکمرانوں اور اہلکاروں کا احتساب آسان ہو جاتا ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ یہ سب مل کر ادارہ جاتی تسلسل، کیس 84 to 90 کو یقینی بناتے ہیں۔ یعنی افراد آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ریاست کے اصول، قوانین، طریقہ کار وہ تسلسل کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی آج جسے ہم گڈ گورننس کہتے ہیں، اس کے بنیادی عناصر تو 1400 سال پہلے موجود تھے۔ جی بالکل۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ پانچواں حصہ ضمیمے اور تجزیاتی خاکہ، کیس 91 تا 120۔ یہ صرف پچھلی باتوں کا خلاصہ ہے یا اس میں کچھ نیا بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف خلاصہ نہیں ہے، یہ گہرائی میں تجزیہ اور موازنہ پیش کرتا ہے۔ اچھا۔
اس میں میثاق مدینہ کا مکمل متن ہے اور اس کا تفصیلی تجزیہ بھی شامل ہے۔ کیس 91-95 پھر ان 120 مقدمات سے جو بنیادی آئینی اصول نکلتے ہیں جیسے عدل، مساوات، شورا، رحمت، ان کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے کیس 96 سے 100 تاکہ ان کی عملی اہمیت واضح ہو۔ اور کیا کتاب ان اصولوں کا دوسری عالمی دستاویزات سے موازنہ بھی کرتی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ کیس 101 سے 105 میں ان اسلامی نظائر کا دوسری اہم تاریخی دستاویزات جیسے میگنا کارٹا اور یہاں تک کہ جدید آئینوں کے بنیادی اصولوں سے موازنہ کیا گیا ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد ان کی تاریخی اہمیت، انفرادیت اور عالمگیریت کو اجاگر کرنا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال، کیا یہ سب صرف تاریخی دلچسپی کی بات ہے یا اس کا آج کی دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا کتاب اس پر بات کرتی ہے؟ نظائر کی مستقبل میں اہمیت پر بحث کرتے ہیں، خاص طور پر جدید طرز حکمرانی کو جو چیلنجز درپیش ہیں، سماجی انصاف، اختیارات کا توازن، قیادت کا بحران، ان کے تناظر میں۔ اور ایک بہت ہی اہم نقطہ مصنوعی ذہانت یعنی AI جیسی نئی ٹیکنالوجیز کے اخلاقی پہلوؤں کا ہے۔ یہ تو بہت ریلیونٹ ہے۔ جی، کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ عدل، شفافیت، انسانی وقار جیسے بنیادی اسلامی اصول AI کے دور میں ہمارے لیے کس طرح رہنما بن سکتے ہیں۔ واہ! تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب آئینی نظائر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 مقدمات کے وسیع منظرنامے پر ایک آپ کہیں طائرانہ نظر ڈالی ہے۔ جی، ریاست کے قیام کی بنیادوں سے لے کر بحرانوں سے نمٹنا، انصاف کی فراہمی، علم کا تحفظ اور مستقبل کے لیے رہنمائی تک، یہ واقعی ایک جامع دستاویز لگتی ہے۔ یہ صرف ایک جھلک تھی کہ کیسے 1400 سال پہلے انصاف، حکمرانی اور انسانی حقوق کے ایسے عملی اصول بنائے گئے جو آج بھی حیران کن حد تک متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ یقیناً، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، آج کا مقصد ان 120 مقدمات کا ایک تعارف پیش کرنا تھا۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جی نہیں۔ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ان میں سے ہر اہم مقدمے پر الگ الگ تفصیل سے بات کی جائے۔ ہاں، یہ ضروری ہے، تاکہ ہر فیصلے سے ملنے والا جو مخصوص سبق ہے، اس کے نفاذ کے چیلنجز کیا تھے، اس کی عملی حکمت کیا تھی، اس کو گہرائی میں سمجھا جا سکے۔ بالکل۔ جیسے میثاق مدینہ کی تفصیلات یا صلح حدیبیہ کی اسٹریٹجک باریکیاں۔ جی، ہر کیس اپنے اندر غور و فکر کے کئی پہلو رکھتا ہے۔ اور یہ بات اہم ہے کہ یہ محض تاریخی کہانیاں نہیں ہیں جنہیں ہم سن کر بھول جائیں۔ ان کا براہ راست تعلق آج کی دنیا اور ہمارے مسائل سے ہیں۔ بلا شبہ، غور طلب بات یہ ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس پر ہمارے سامعین کو بھی سوچنا چاہیے۔ جی، کہ یہ صدیوں پرانے فیصلے اور اصول آج کے پیچیدہ مسائل کے لیے کس طرح ٹھوس رہنمائی دے سکتے ہیں۔ چاہے وہ دنیا بھر میں انصاف کی غیر مساوی تقسیم کا مسئلہ ہو، قیادت کا فقدان ہو، معاشرتی پولرائزیشن ہو، یا پھر ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI کے میدان میں جو سنگین اخلاقی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ کیا ان 1400 سال پرانے نظائر میں ہمارے لیے کوئی قابل عمل جواب یا سوچ کا کوئی نیا زاویہ پوشیدہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے، اور یہی اس کتاب اور ہماری آئندہ گفتگو کا مرکزی نقطہ ہوگا۔